الحرام ہے۔ دوستوں کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ محرم الحرام آئے اور شیعہ سنی جو حضرات ہیں وہ ایک ایسا عملی مظاہرہ کریں کہ وہ لگے کہ یار یہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے رہیں کہ شیعوں کا جلوس نکل رہا ہے محرم الحرام کا، اور جو ہے سنی جو ہے اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ سنی حضرات جو ہے نا ان شیعوں کے جلوس میں جو ہے، جو ان کو جلوس کے شرکا کو جو ہے نا وہ نیاز یا تبرکات تقسیم کر رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ اب یہ اس وقت تو ایک خیالی بات لگے گی، اگر آج کا نوجوان جو 20-25 سال کے یا 30 سال کے جو لوگ ہیں ان کو تو بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا جو ہے پاکستان میں ہو چکا ہے، خصوصاً کراچی جس جگہ میرے والد کا آبائی گھر ہے آج بھی الحمدللہ، لیاقت آباد میں، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے اہل تشیع بھائی رہتے تھے، اور قریب قرب و جوار میں میری نالج میں جو ہے تقریباً کوئی 5 سے 6 امام بارگاہ ہیں۔ ایک سیون ایریا میں امامیہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک گلی کے اندر ہے، اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت، ایک طالب کالونی میں، ایک آگے جا کے ہاشمیہ، ایک باب فاطمہ، اور ایک اسنا عشری، یعنی کہ یہ اس اطراف میں 5 سے 6 امام بارگاہیں تھیں۔ اور سیون ایریا لیاقت آباد سے جلوس نکلتا تھا 7 محرم کو۔ آج 7 محرم ہے اسی لیے مجھے یاد آ گئی یہ بات کہ 7 محرم کو جلوس نکلتا تھا، اور وہ جلوس سیون ایریا سے نکل کر لیاقت آباد نمبر 4 پہ ختم ہوتا تھا، اور وہ بیچ میں جو ہمارا مین روڈ تھا اس مین روڈ سے یہ جلوس جاتا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ وہاں کئی جگہ باقاعدہ سنی حضرات اس جلوس کو روک کر اس کا اکرام کرتے تھے۔ وہاں پر اس کو جلوس کو جو ہے نا شرکا میں شربت، اگر گرمی ہوتی اور اگر سردی ہوتی تو وہ جو ہے نا جلوس کے شرکا کو چائے تقسیم، کافی تقسیم کی جاتی تھی، اور خواتین اور بچے اور باقاعدہ وہ جلوس کے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک رش ہوتا تھا اطراف میں، اور بیچ سے وہ جلوس گزرتا تھا، اور ذوالجناح کو لوگ پیار کرتے تھے۔ لوگ عقیدت میں جو ہے نا ذوالجناح کے آگے جو ہے وہ کھانا، اس کے آگے جلیبی، دودھ اور اس طرح کی دیگر چیزیں لے کے جاتے تھے۔ ذوالجناح اگر ان سے منہ لگا لیتا تھا تو اس کو بطور تبرک وہ کھاتے تھے۔ اس میں ہمارے سنی بھائی بھی تھے، یعنی کہ بہت سارے گھرانوں کو میں آج بھی جانتا ہوں کہ وہ سنی تھے، اہل سنت کے لوگ تھے، لیکن وہ ذوالجناح سے اور ان کے اس سے جلوس سے وہ عقیدت رکھتے تھے، اور وہ اسی طرح جلوس ہمارا بلا خوف و خطر جو ہے نا نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز کراچی میں دیکھی ہے، آپ کو بہت حیرت ہو رہی ہوگی۔ اب آج حال یہ ہے کہ محرم الحرام شروع ہوتے ہی، جیسے کہ آج ڈبل سواری پہ پابندی لگ گئی، اب 9-10 محرم کو جو ہے نا وہ موبائل سروس بھی بند ہو جائے گی۔ پورے ملک میں ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی کہ اللہ معاف کرے شاید کوئی جنگ ونگ لگنے والی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ یہ ماحول پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہو گیا ہے یہ۔ اور وہ جو لوگ لیاقت آباد میں جو ہمارے ایریے میں لوگ رہتے تھے، اس میں سے کئی ایک میرے دوست تھے بچپن کے، وہ آج بھی کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہے، کچھ سے نہیں ہے، یاد کرتا ہوں ان کو۔ بہت اچھے لوگ تھے، بہت پڑھے لکھے، بہت سلجھے ہوئے لوگ، میری بات کی کئی لوگ جو ہے نا گواہی دیں گے کہ بہت پڑھے لکھے، بہت سلجھے ہوئے، بڑی اچھی اچھی فیملیاں تھیں۔ اس میں بڑے بڑے پروفیسر تھے، اساتذہ تھے، اس میں بڑے بڑے افسران تھے، بیوروکریٹس تھے، تو بڑی اچھی فیملیاں رہتی تھیں۔ تو لیکن وہ 80 کے بعد جو ہے نا یہاں پر کراچی میں پورے ملک میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی، فرقہ واریت شروع ہو گئی، شیعہ کافر کے نعرے لگے، اس میں ہمارے علاقے میں جو ہے نا باقاعدہ بلوا ہوا، اور پورے ایریے سے جو ہے نا اطراف سے بہت سارے اہل تشیع جو ہے نا بیچارے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بفر زور، انچولی وغیرہ ادھر ادھر جا کر آباد ہو گئے، اور ہمارا علاقہ خالی ہو گیا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے اور انہوں نے جو اس علاقے کا حشر کیا، اللہ معاف کرے۔ ایک اور سہولت تھی، یعنی کہ ایک اور ہم اہل علاقوں کو یہ سہولت تھی کہ وہ جلوس، کیونکہ ہمارا روڈ تو ویسے صاف رہتا تھا کیونکہ مین روڈ تھا، لیکن جلوس گزرنے کی وجہ سے محرم الحرام میں پورے علاقے کی صفائی ہوتی تھی، اور وہ روڈ اتنا صاف ہوتا تھا دھل کے، کیونکہ جلوس کے شرکا جو ہے وہ ننگے پیر آتے تھے،
تو ہم لوگ وہاں پر بچے، ہم چھوٹے تھے، ہم وہاں پہ ننگے پیر گلیوں میں کھیلنے کے لیے نکل جاتے تھے، اتنا صاف ستھرا روڈ ہوا ہے۔ تو دوستو اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اختلافات جو ہے نا یہ تو رہیں گے، یہ اختلافات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کی آپ تصدیق بھی کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرنا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی آپ نے کہ یا اللہ میری امت کے چہرے جو ہے نا وہ مسخ نہیں کرنا، ان کو بندر اور دوسرے جانوروں کی طرح جو بنا دیا تھا دوسری امت، اس طرح نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ تیسری جو ہے نا دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ نہیں یہ تو اختلاف تو ہوگا، یہ رہے گا، یہ دعا قبول ہے۔ اب اختلاف اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر کہا تھا وہ تو اختلاف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اختلاف رحمت اور ایک اختلاف زحمت۔ اختلاف رحمت وہ کہلاتا ہے کہ جس اختلاف کی بنا پر علم کے دروازے کھلیں، آپس میں فقہی اختلاف ہو، ایک دوسرے کے علماء کرام بیٹھیں، معاملات کو سالو کریں، اس سے علم کے نا راہیں کھلیں، ایک دوسرے کو بتایا جائے۔ اور ایک اختلاف زحمت ہوتا ہے جس میں آپس میں نفرتیں بڑھیں اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو اور ناحق کسی کا خون بہے۔ انڈیا میں ہندو اور مسلمان ساتھ رہ سکتے ہیں، تو ہم پاکستان میں شیعہ اور سنی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں۔ ان کا اختلاف ان کی جگہ ہے، فقہی اختلاف ہے، وہ اپنے تک رکھیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے، ہم اپنے تک رکھیں۔ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو ہم رہ سکتے ہیں۔ یہ مثالیں یعنی کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ ہو چکی ہیں کہ اہل سنت کے شیعوں کا جلوس ہوتا تھا، اس کو پروٹیکشن اور اس کو اکرام جو ہے اہل سنت کے لوگ کرتے تھے۔ آج کے نوجوان کے لیے، آج کے لیے لوگ ایک خواب ہے، اور اس زمانے میں بھی تو لوگ رہتے تھے، اور یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہونا، یہ قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو رہے گا، تو یہ رہے گا۔ تو ہم محبت کے ساتھ بھی اور امن کے ساتھ بھی اور پیار محبت کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ جو ہے نا زندگی بسر کریں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، خوش رہیں، لوگوں کو خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔